میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، انک میت وانہم میتون، یقیناً خود آپ کو بھی موت کا مزہ چکھنا ہے اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قبر بیت المقدس کی طرف جانے والے راستے کے کنارے پر ہے، اور صرف اتنی دور ہے کہ جتنی دور پتھر پھینکا جا سکے۔ آپ کی قبر سرخ ٹیلے کے نشیب میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسجد اقصی کے قریب دفن ہونا نصیب فرمایا۔ اور اس طرح اللہ کے دو عظیم اور کریم نبیوں کا قصہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد دو عظیم نبی داؤد اور سلیمان علیہ السلام تشریف لائے۔ بنی اسرائیل 40 سال تک وادی تیہ میں سرگرداں رہے، یہاں تک کہ ہارون علیہ السلام اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد بنی اسرائیل کی باغ ڈور یوشع بن نون علیہ السلام نے تھام لی۔ آپ یوسف علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ آپ نے ہر ممکن حد تک بنی اسرائیل کے معاملات کو درست کیا۔ 40 سال کا عرصہ پورا ہو گیا تو یہ بنی اسرائیل کو لے کر بیت المقدس کی طرف چلے، کیونکہ یہ بات ان کے لیے لکھی جا چکی تھی کہ وہ وہاں سکونت پذیر ہوں گے۔ سورۃ المائدہ آیت 21 میں یہ ذکر موجود ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے میری قوم اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دی ہے۔ مقصد یہی تھا کہ ایلیا شہر ان کا مسکن بنے اور وہ اس میں حکومت کریں۔ انہیں میدان تیہ میں محصور ہونے کی سزا اس بنا پر ملی تھی کہ وہ یہاں کے زبردست اور جنگجو لوگوں سے ڈر کر شہر میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ 40 سال تک واعظ و نصیحت کی وجہ سے وہ اس میں داخل ہونے کا پختہ عزم کر چکے تھے، اس لیے شہر میں داخل ہو گئے۔ پچھلے حکم کا انکار کرنے والے اور بچڑے کی پوجا کرنے والے ہٹ دھرم لوگ مر کھپ چکے تھے۔ اس وقت کے لوگ ان کی نسل سے پیدا ہوئے تھے۔ ان میں ایک بھی شخص ایسا نہیں تھا جس نے بچڑے کی عبادت کی ہو۔ جب یہ لوگ یوشع بن نون علیہ السلام کی قیادت میں مقدس شہر کی طرف جہاد کے لیے چلے اور وہاں پہنچے تو دشمن ابھی تک موجود تھا۔ بنی اسرائیل نے 6 ماہ تک ان کا محاصرہ جاری رکھا۔ وہ زبردست جنگجو قوم تھی۔ بنی اسرائیل سے ان کا آخری معرکہ جمعے کے دن ہوا۔ یہ لوگ ہفتے کو لڑائی نہیں کرتے تھے کیونکہ یہ دن ان کی عبادت کا تھا۔ اس دن عبادت کے علاوہ ہر کام حرام تھا، لڑائی بھی ممنوع تھی۔ عصر کے وقت معرکہ ہوا۔ بنی اسرائیل بڑی حد تک کامیابی حاصل کرتے آگے بڑھتے چلے گئے، لیکن اسی وقت سورج غروب ہونے کا وقت ہو گیا۔ اس طرح صورتحال نازک ہو گئی۔ بنی اسرائیل جمعے کی شام سورج غروب ہوتے ہی ہفتے کے دن کی عبادت شروع کر دیتے تھے۔ اب اگر سورج غروب ہو جاتا تو وہ لڑائی بند کرنے پر مجبور ہو جاتے۔ اس طرح ان کی فتح درمیان میں رہ جاتی۔ اس موقع پر یوشع بن نون علیہ السلام نے سورج کی طرف دیکھا اور بولے، انک مأمورۃ وانا مأمور، تو بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہے اور میں بھی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ہوں۔ یعنی ہم دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ہیں اور اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اللہم احبسها علینا، اے اللہ اسے ہمارے اوپر روک دے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان الشمس لم تحبس على بشر الا ليوشع ليالي سار الى بیت المقدس، سورج کسی بشر کے لیے نہیں روکا گیا سوائے یوشع بن نون کے۔ جبکہ انہوں نے بیت المقدس کی طرف سفر شروع کیا تو ان دنوں میں یہ واقعہ رونما ہوا۔ سورج کا اسی جگہ رک جانا اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم معجزہ تھا۔ سورج اس وقت تک رکا رہا جب تک کہ فتح حاصل نہ ہو گئی اور وہ بیت المقدس میں داخل نہ ہوئے۔ یوشع علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ رکوع کی حالت میں دروازے سے گزرو اور زبان سے کہو حطۃ، اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ مطلب یہ تھا کہ گزشتہ سالوں میں ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ان سے ہمیں پاک فرما۔
اللہ تعالی سورۃ البقرہ آیت 58 میں فرماتے ہیں